अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद 25 अप्रैल 1996 को लाहौर में रखी गई, जिसकी बुनियाद सियासतदान और पार्टी के चेयरमैन क्रिकेट लेजेंड इमरान खान न्याजी ने रखी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद कौमी सियासत में आने का फ़ैसला किया और 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 2008 तक तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक शख्स की जमात समझी जाती थी और लोग इसे तांगा पार्टी भी कहते थे। यानी तांगा पार्टी से मुराद यह है कि इतनी छोटी जमात थी कि वो एक टांगे में समा सकती थी, जिसमें पार्टी के तर्जुमान भी इमरान खान खुद ही हुआ करते थे। पाकिस्तान के अब तक वाहिद वर्ल्ड कप फातेह टीम के कप्तान और मारूफ शख्सियत होने की हकीकत के बावजूद उनकी जमात इब्तिदा में सियासी पैरोकार जमा न कर सकी। पीटीआई के हामियों की ज़्यादातर तादाद शहरी इलाकों के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, जो उस जमात को मुल्क में तब्दीली का निशान समझते थे। पीटीआई के नारे नया पाकिस्तान और तब्दीली पार्टी के बुनियादी मकसद की अक्कासी करते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए मुल्की निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है। 1997 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया, मगर तहरीक इंसाफ कोई एक सीट भी जीतने में कामयाब ना हो सकी। 2002 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी मिली और ये कामयाबी सिर्फ इमरान खान ने हासिल की। यानी इमरान खान साहब खुद एक सीट जीतने में कामयाब हुए थे। और 2008 के इंतखाबात में पीटीआई ने बाइकॉट किया। उस वक्त तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक अलाइंस का हिस्सा थी, जिसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी भी शामिल थी। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 32 सीटें हासिल कीं और पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। यानी 2013 में तहरीक इंसाफ का पहला वज़ीर आला परवेज़ खान खटक था, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। तो ये तो थी तहरीक इंसाफ की, आपके सामने मैंने रखी है कि ये तारीख़ है तहरीक इंसाफ की, और इसमें आपके सामने रख दिया है। अब आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने यौम तासीस के मौके पर पेशावर में तकरीर की और उनका कहना था कि अगर हक न दिया तो हुकूमत गिरा कर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का कहना है कि अगर हमें हक न दिया तो पहले हुकूमत को गिराएंगे और फिर हुकूमत को गिराने के बाद हम इस्लामाबाद पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। इमरान खान को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है जिन्होंने उन्हें कैद किया है। मई का महीना फैसला कुन महीना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस के हवाले से, यौम तासीस यानी जिस दिन कायम हुई थी तहरीक इंसाफ, वो यौम तासीस कहलाता है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को ख़बरदार किया और कहा कि हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। अगर हमें हक न दिया गया तो हम हुकूमत को गिरा देंगे और फिर इस्लामाबाद पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। उनका कहना था कि पहले हमने ऐसा नहीं किया, मगर अब हमें हुकूमत मजबूर कर रही है ऐसा करने पर,
انہوں نے کہا کہ غلط کرنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ بھی غلط کر رہے ہیں اور غلط کروانے والے اب اپنی اصلاح کریں اور ہمیں اشتعال دلانے سے گریز کریں، ہم جواب دیں گے تو اس میں بھی ہمارا نقصان ہے، اور جواب نہ دیا تب بھی خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہم انہیں چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں اور ان کے بارے میں نفرت پیدا ہونا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر آج بھی اچھے سے جواب دے سکتے ہیں، مگر ملک کی خاطر چپ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہمارے اعمال اور ناشکری کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں ان کی ہمت جواب دے چکی ہے، جبکہ عمران خان کا حوصلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عوام کو آج بخوبی علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ عوام جانتی ہے کہ ملک میں چور کون ہیں اور مسلط کیے ہوئے کون لوگ ہیں۔ ملک کا بچہ بچہ عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ عمران خان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف میں واپس آنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو خیر بات کہا تھا، اب ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس کر کے وہ وجوہات بتائیں کہ وہ کن وجوہات کی وجہ سے انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور ان کے پیچھے کون سے اعمال کار فرما تھے، کون سی وجوہات تھیں ان کے پیچھے، ان کو کس نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب وہ اگر شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ شمولیت کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ پریس کانفرنس کر کے بتائیں، تو پھر اس کے بعد ان کے متعلق سوچا جائے گا کہ انہیں تحریک انصاف میں شامل کرنا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف چائنا میں اپنا بزنس پوائنٹ آف ویو سے گئے ہیں۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف اب لندن سے اپنے کاروبار کو چائنا شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی سلسلے میں انہوں نے چائنا کا دورہ کیا ہوا ہے اور وہاں وہ وینیو دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ماحول دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے کاروبار کے لیے۔ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ چائنا میں اس طرح سے چونکہ نہ جمہوریت ہے تو نہ وہاں پر احتجاج اس طرح ہو سکے گا جس طرح سے چائنا میں یا کسی اور جگہ ان کے خلاف پرزور عوامی احتجاج ہوتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں یہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کافی طاقتور ہے، اس کا کافی اثر و رسوخ ہے، تو وہاں چونکہ انہوں نے جو کاروبار کیا ہوا ہے وہ مبینہ طور پر اس میں کچھ ایسی رقوم ہیں جو ملک سے لی گئی ہیں اور جن کے اوپر کیسز بھی چلائے گئے تھے اور انہیں سزا بھی ہوئی تھی، تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں ان کے خلاف احتجاج بھی نہ ہو اور ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ اگلی اور آخری خبر یہ ہے کہ بجلی مزید تقریباً 3 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اور یہ بجلی بم حکومت نے پھر گرا دیا ہے، اور ان عوام پر جو پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں
مجبور ہیں، بے حال ہیں، لاچار ہیں، اور مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر بجلی کے بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں، مگر حکومت ہے کہ اس کی شے خرچیاں کم نہیں ہو رہی اور عوام کو ریلیف کے بجائے مزید مہنگائی کی دلدل میں دھسنا ان کا کام دکھائی دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔